سب کل ہم نے جو پروگرام ختم کیا، کل بھی ہمارا جو بڑا موضوع تھا وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلاف تھا، اور پچھلے ایک ہفتے سے، بلکہ جب سے کشمیر کا سیاسی دنگل شروع ہوا، یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اچھا، میں کل اس تھم میں تھا کہ شاید اب یہ جو ہے ہیٹ کم ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پروگرام کے اختتام کے بعد پھر میری نظر پڑی سوشل میڈیا پر، تو بلاول صاحب کا ایک بیان مجھے نظر آیا، میرے پاس وہ کلپ ہے، ذرا سن لیجئے کہ بلاول صاحب نے کن الفاظ کا استعمال کیا اور کیا کہا، سنائیے جی۔ میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹاک آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ نہ صرف یہ معمول کا میسج نہیں تھا، دیٹس وائی آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ مائی پروگرام فرام دس، کہ یہ تھمنے والا معاملہ نہیں ہے دونوں کے بیچ میں۔ بھائی جیسے آپ نے بھی اس کو دیکھا تو میں نے بھی اس کو بہت غور سے صرف ایک مرتبہ نہیں 5-6 مرتبہ سوشل میڈیا پہ دیکھا میں نے غور کرتے ہوئے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تھوڑی بہت باڈی لینگویج، ان کا الفاظ کا چناؤ اس سے آ گئی ہے، آف کیمرہ بھی ان سے گپ شپ ہوتی رہی ہے کسی زمانے میں۔ اس میں جو میں نے بڑا سوچا تو دیکھو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مسلم لیگ کے دوستوں، سنو، ابھی تک جب سے تو محسن نقوی صاحب کا آیا ہوا ہے نا، تو جی نظام جو ہے وہ کلیپس ہو گیا۔ اچھا، نظام کے کلیپس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی ہر چیز کا رڑن تختہ ختم۔ اس کو اگر آپ غور سے سنیں، یعنی یا کم از کم آپ میری خوش فہمی سمجھ لیں، تو اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے دوستوں، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ فائن۔ اب میں نے کہا یار، اگر حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہوتی تو اب تک یعنی کہ نقوی صاحب کو بیان دیے ہوئے کافی دن گزر گئے ہیں، ہاں، ایک ہفتہ ہونے کو ہے، تو بڑے اسٹرانگ وے میں یہ ریئیکٹ کرنا شروع ہو گئے ہوتے، اور بتند و تیز بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوتا۔ ابھی تک تسلسل کے ساتھ اگر کوئی رسپانس آ رہا ہے تو وہ صرف اور صرف محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ پر فوکسڈ، ہاں ٹھیک ہے، اور وہ بھی بڑا میجرڈ قسم کا 2 افراد نون لیگ کی جانب سے، نون لیگ کی جانب، رانا ثناء اللہ صاحب، اور اس کی ایک بڑی وجہ بھی ہے نا، رانا صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے منع کیا کہ آپ محسن نقوی کے بیان پہ کامنٹ کریں۔ نہیں تو پھر وہ یہ بھی کامنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ورنہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا، کہ پوچھا جائے، میں آپ کو کہوں کہ جی ایسے بیٹھے ہیں رانا صاحب، میں کہوں جی رانا صاحب وہ یہ جو محسن نقوی صاحب، آپ نے کہیں کہ جی مجھے میری لیڈرشپ نے میں ضرور کرتا، لیکن مائی لیڈر ہیز آسکڈ می ناٹ ٹو کامنٹ آن اٹ۔ یہ بھی نہیں کر رہے، تو یہ بھی نہیں کر رہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ میجر ٹون میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ الٹی گنتی جب شروع ہوتی رہی ہے تو وہ وزرائے اعظموں کی ہوتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر مشرف صاحب کے بعد، مشرف صاحب کے بعد ہی نا یار، اب ہم کو 200 سال پرانی تاریخ میں تو نہیں جانا نا، کہ بھائی آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان ہیں، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کو سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک چٹھی نہ لکھنے کے جرم میں توہین عدالت اور وہ گھر بھیج دیتے ہیں، لیکن قومی اسمبلی اپنی جگہ موجود، اور انہی کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی میں سے راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے وہ وزارت عثمہ کے دفتر پہنچ جاتے ہیں۔ درست ہو گئی۔ بعد تاریخ اپنے آپ کو ایک اور حوالے سے دہراتی ہے۔ 4 اپریل 2016 کو پاناما پیپرز نام کی ایک چیز آتی ہے اور الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے نواز شریف کی، نواز شریف صاحب کی، اور اس میں بھی سپریم کورٹ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ سپریم کورٹ ہی کردار ادا کرتی ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ تو ابھی تک کہیں آیا ہی نہیں ہے۔
ہیلو نہیں، تو آسان اردو میں آپ یہ کہہ رہے ہیں سنیں تو صحیح نا، لیکن اس کے باوجود جو ہے حکومت جو ہے وہ برقرار رہی، اور وہ حکومت ایک ہی جماعت کی برقرار رہی. جیسے پہلے خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم آ گئے. جیسے پیپلز نہیں، تھوڑا سا یار شخصیات کے علاوہ دو بنیادی باتیں پلیز. ہاں، کہ پارٹی وہی رہی. پہلے پیپلز پارٹی کی بھی حکومت برقرار رہی، قومی اسمبلی بھی برقرار رہی، یعنی سسٹم برقرار رہا. ٹھیک ہے. دوسری صورت میں بھی سسٹم برقرار رہا، اور اسی جماعت کی حکومت رہی جس کے وزیر اعظم کو تبدیل کیا گیا. چور اور خائن یا وہ یعنی کہ وہ کہہ کر جھوٹا وہ گھر بھیج دیا گیا. ٹھیک. سیزیلین مافیا. لیکن اس کے بعد ایک کوالٹیٹیو ڈفرنس جو آیا وہ آیا اپریل 2022 میں. 2022 میں کوالٹیٹیو جو بنیادی تبدیلی آئی وہ یہ آئی کہ جی عدالت براہ راست نہیں آئی، عدالت تو بعد میں آئی جبکہ وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام ہوئی اسمبلی. تو تمام اپوزیشن جماعتیں ملی، انہوں نے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب ہو گئے منتخب، لیکن اس اسمبلی نے اپنی آئینی مدت پوری کی. تو میں سمجھا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ شاید بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کے بار تاریخ دہرائے گی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو جائے گی. مطلب جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا وہی ادھر ہو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یار پھر کو کیا کوئی تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں ہیں.